بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، تو جس کے روزے ہمارے اوپر فرض فرمائے ہیں۔ اب روزوں کی تکمیل کے لیے ہم سحری میں اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے پیتے، اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو روزے کے مخالف چیزیں ہیں، یعنی ممنوعات میں سے ہیں، ان سے پرہیز کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک صورت یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو سویا اور اس پر غسل واجب ہو گیا، احتلام ہو گیا، اور اس نے غسل نہیں کیا، آنکھ نہیں کھلی یا کسی وجہ سے اس نے سستی برتی، سویا رہا، ایسی صورت میں جب وہ سحری کا وقت پاتا ہے تو اب اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وقت اتنا بچا ہے کہ یا تو وہ غسل کر لے یا پھر سحری کھا لے۔ تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب ظاہر سی بات ہے، اگر وہ شخص سحری نہیں کھاتا ہے تو اس کے لیے روزے کو مکمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اب اگر وہ سحری کھا لیتا ہے تو غسل نہیں کر پاتا ہے، تو حالت جنابت میں ہے، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ شخص اچھے طریقے سے کلی کر لے، اچھے طریقے سے ہاتھ دھو لے اور اچھے طریقے سے کلی کر لے۔ اب اچھے طریقے سے جب یہ کلی کر لے گا تو اس کا پہلا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ سحری کھا لے۔ جب سحری کھاتا ہے اس میں ظاہر سی بات ہے پانی بھی پیتا ہے، تو پانی حلق تک پہنچ جاتا ہے اور اسی صورت میں پہلا فرض اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ اب یہ شخص کیا کرے کہ یہ سحری کھا لے۔ سحری کھانے کے بعد جو ہی اس کو وقت ملے یہ غسل کر لے، کیونکہ وقت اتنا نہیں بچا ہے، اوپر نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں اب یہ شخص کیا کرے کہ سحری کھانے کے بعد یہ شخص غسل کرے، یعنی اب یہ ناک میں پانی ڈالے گا کہ ناک میں پانی، یہ جو ناک کی سخت ہڈی ہے یہاں تک پہنچانا فرض ہے، ایک ایک بال کی جڑ تک پانی پہنچانا لازم ہے۔ پورے ناک میں کوئی بھی ایک بال کے برابر جگہ خشک رہ جائے گی تو ایسی صورت میں فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب فرض ادا نہیں ہوگا تو پھر غسل نہیں ہوگا، دوسرا فرض ادا ہوگا۔ تیسرا فرض کیا ہے کہ پورے جسم کو اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ دھونا ہے، بالخصوص انسان کے جہاں پر جوڑ ملتے ہیں، جیسے ہماری بغلوں کے جوڑ ہو گئے، ایسے ہی ہماری ٹانگوں کے جوڑ ہو گئے، تو اچھے طریقے سے وہاں پہ پانی پہنچانا ہے اور ایک بال کے برابر بھی پورے جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ تو اب یہ تیسرا فرض ہے، تو اس شخص کا غسل ہو گیا ہے کہ پہلا فرض کلی کی تھی، سحری کے ٹائم پہ وہ فرض ادا ہو گیا اور باقی کے دو فرض بھی ادا ہو گئے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم روزے کی حالت میں دن میں سوئیں اور کسی کو احتلام ہو جائے تو ایسے چند لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر روزے کی حالت میں دن میں احتلام ہو جائے تو ایسی حالت میں روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی آپ کے ثواب میں کمی آتی ہے، آپ کا مکمل روزہ ہے، آپ روزے کی حالت میں ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ آپ نے غسل کرنا ہے۔ اب جب آپ غسل کریں گے تو اب آپ غسل کیسے کریں گے؟ اب آپ نے غسل جب کرنا ہے تو غسل کی جو کلی کی جاتی ہے، یہ فرض ہے، پہلا فرض ہے، اس میں اپنے غرارہ نہیں کرنا ہے، یعنی مبالغہ آرائی نہیں کرنی ہے، مبالغہ آرائی سے بچنا ہے۔ کیوں؟ ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کے حلق کے نیچے اگر پانی چلا گیا غرارہ کرتے ہوئے، مبالغہ آپ نے کیا تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے منہ میں پانی لینا ہے، کلی کرنی ہے، اچھے طریقے سے ادھر ادھر گھما کے آپ نے کیا کرنا ہے، کلی کر لینی ہے۔ پھر اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا ہے، غسل کر لینا ہے۔ آپ کا روزہ بھی مکمل ہے، آپ کا غسل بھی مکمل ہے، آپ کا روزہ ادا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مسائل دینیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔